کچھ ایسے اللہ کے خاص بندے ہیں جن کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، اللہ رد نہیں کرتا۔ ایسے خاص بندے ہیں دنیا میں، 3 ایسے بندے ہیں جس کی دعا سنی جاتی ہے، رد نہیں کی جاتی ہے، قبول کی جاتی ہے۔ دلیل صحیح ترمذی حدیث نمبر 2448، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے ہیں جس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالد لولدہ۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا 3 ایسے بندے جس کی دعا ضرور قبول ہوتی، اس میں سے ایک مظلوم ہے، جس کو ستایا گیا ہے، پریشان کیا گیا ہے، وہ مظلوم اگر دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 2 مسافر، گھر سے باہر ہے، سفر کی حالت میں ہے، حالت سفر میں طرح طرح کی صعوبتوں کو اور کٹھنائیوں کو وہ برداشت کیا ہوا ہے، رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے، رد نہیں کرتا۔ وہ دعوت الوالد لولدہ، اور کوئی باپ اپنی اولاد کے حق میں دعائیں خیر کرتا ہے، رب تعالیٰ باپ کی مانگی ہوئی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے، رد نہیں ہونے دیتا ہے۔ یہ 3 ایسے بندے گویا کہ ہوئے جس کی اللہ دعا کو رد نہیں کرتا ہے، قبول کر ہی کے چھوڑتا ہے۔ کسی کو ستانا، کسی پر زیادتی کرنا، ظلم کرنا اتنا سنگین جرم ہے میرے بھائی، اتنا سنگین جرم ہے کہ جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف بھیج رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ کو وصیت فرمائی تھی۔ نبی نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب۔ اے معاذ، ہم تم کو یمن کی طرف بھیج رہے ہیں، مظلوم کی بددعا سے بچنا، اس لیے کہ مظلوم کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی آر نہیں ہوتا، مظلوم کے دل سے آہ نکلتا ہے، رب تعالیٰ اس کو فوراً قبول فرما لیتا ہے، قبول کر لیتا۔ میرے بھائی یہ حدیث آپ کو کہاں ملے گی؟ صحیح بخاری 2448 نمبر، یعنی 2448 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مظلوم جس کو ستایا گیا ہے، زمانے کا ستایا ہوا شخص اگر اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اتنا سنگین جرم ہے۔ اگر یہ آدمی چاہے فاسق ہو، فاجر ہو، کافر ہو، گنہگار ہو، اگر یہ رب سے دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کے گناہ کی وجہ سے اس مظلوم کی دعا قبول نہیں کرتا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی بھی قبول فرما لیتا۔ حدیث دیکھیے صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 2229، یعنی 2229 کے اندر موجود ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دعوت المظلوم مستجابہ وَإِن كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ۔ اگر کوئی مظلوم اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ قبول کر لیتا ہے۔ یہ دعا مانگنے والا چاہے گنہگار فاجر ہی کیوں نہ، فاسق کیوں نہ، کافر کیوں نہ، فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ، یہ جو گناہ فسق و فجور اور کفر ہے یہ اسی کے نفس پر، اسی کی جان پر ہے، لیکن جو اس نے دعا کی ہے زیادتی کے خلاف میں، رب سے مدد مانگی ہے، اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا سنگین جرم ہے کہ اللہ اس کو سزا دینے میں دیری نہیں کرتا ہے، فٹافٹ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ سزا دے دیتا ہے۔ میں نہیں کہتا، آئیے اٹھائیے صحیح، یہ کیا کہتے ہیں، صحیح ترغیب، الترغیب ایک حدیث کی کتاب ہے، البانی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے اندر بھی کچھ ضعیف حدیث تھی، کچھ صحیح حدیث تھی، صحیح حدیث کو چھانٹ کر نام رکھا صحیح الترغیب۔ اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ذنب اجتر ان يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں 2 گناہ ایسے ہیں، 2 جرم ایسے ہیں کہ اللہ پکڑنے میں، جرم کرنے والے کو سزا دینے میں اللہ دیری نہیں کرتا، دیری نہیں کرتا۔ یعجل اللہ لصاحبہ، اس کو، اس گنہگار کو جلدی پکڑ لیتا ہے، العقوبہ فی الدنیا، دنیا میں اس کو سزا دے دیتا ہے، مع ما یدخر فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی اس کو سزا دیتا ہے۔ یہ پتہ چلا کہ
یہ دو گناہ کیا ہے؟ من البغي وقطیعۃ الرحم، کسی کو ستانا، پریشان کرنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، اور دوسرا گناہ قطع رحمی کرنا۔ قطع رحمی کا مطلب رشتہ کاٹ دینا، تعلقات برباد کر دینا۔ تعلق کیسے خراب ہوتا ہے؟ میں نے 2 جمعہ پہلے چغلی اور غیبت پر بات کی تھی، اس میں سے ایک جرم یہ بھی تھا، یہ بھی ایک سبب تھا کہ انسان چغلی غیبت کے ذریعے، شکوہ شکایت کے ذریعے، ادھر کی بات ادھر کر کے سب سے پہلے انسان کے تعلقات کو خراب کرتا ہے، انسان کے رشتے کو خراب کر دیتا ہے، آپس میں لڑائی اور جھگڑا بھی کراتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ہے قطیعۃ الرحم، یعنی رشتہ کاٹنا، ظلم، اور دوسرا رشتہ کاٹنا، رشتے کو خراب کر دینا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس گنہگار کو سزا دے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سزا دے گا، اور دنیا میں جب سزا دے گا تو دیری نہیں کرے گا، پٹا پٹ آپ دیکھتے جاؤ۔ کیا پوائنٹ ہوا؟ 3، جس کی دعا اللہ جلد قبول کر لیتا ہے، رد نہیں کرتا۔ نمبر 1 مظلوم، نمبر 2 مسافر، نمبر 3 والد کی دعا۔ اور 3 ویکتی ہیں، اور 3 انسان ہیں جس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ صحیح ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا الغازی فی سبیل اللہ الحاج والمعتمر وفد اللہ دعاہم فاجابوہ وسألوہ فاعطاہم۔ یہی عبارت ہے صحیح ابن ماجہ کے اندر۔ رسول اللہ نے فرمایا فی سبیل اللہ، جو غازی ہے، غازی وہ ہے اللہ کے راستے میں جان اور مال لے کر کے جہاد کے لیے نکلا اور دشمن کو مات دیا، دشمن کو جہنم رسید کر دیا، اور زندہ جاوید ہو کر کے گھر لوٹا، جان اور مال لے کر واپس ہوا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غازی کہتے ہیں۔ الغازی فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ جو غازی ہے، اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے، حج کے لیے جو گھر چھوڑ کر کے نکلا ہوا ہے، یا پھر عمرہ کے لیے جو گھر چھوڑ کر کے نکلا ہوا ہے، رسول اللہ نے فرمایا وفد اللہ، یہ اللہ کے مہمان ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ آگے فرمایا دعاہم فاجابوہ، رب نے ان کو دعوت دیا، انہوں نے اللہ کی دعوت پر لبیک کہا، سألوہ فاعطاہم، رب سے جب بھی یہ تینوں دعا مانگیں گے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے گا اور اس کی مراد کو پوری فرمائے گا۔ اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے یہ تینوں ایسے خوش نصیب انسان ہیں، جب یہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں رب ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، رب ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ غازی فی سبیل اللہ ہوا، حج میں نکلا ہوا حاجی ہو گیا، عمرہ کے لیے نکلا ہوا یہ آدمی ہے، یہ تینوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ اور ایک خوش نصیب ہے، اور ایک خوش نصیب ہے، اس کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، قبول کر لیتا۔ میرے نوجوان بھائیوں، یہاں پر ہم میں سب کے ماں باپ ہیں، ہم میں سب کے ماں باپ ہیں، اسی لیے خدا کے واسطے آپ کی دعا کے بہت امید لیے ہوئے ہیں۔ ماں باپ کے حق میں دعائے خیر کرتے رہنا۔ محمد رسول اللہ نے آپ کی دعا کی قبولیت کی ضمانت دی ہے، آپ کی دعا اللہ رد نہیں کرے گا، ماں باپ کے حق میں دعا مانگو گے تو۔ جی دلیل یہ ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں، اب اس تک نیکی نہیں پہنچے گی، اب کوئی نیکی نہیں پہنچے گی۔ البتہ رسول اللہ نے فرمایا 3 نیکیاں ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، اپنی زندگی میں مدرسہ بنوا دیا، مسجد بنوا دیا، مسافر خانہ بنوا دیا، نل لگوا دیا، پانی کے لیے بورنگ کروا دیا، یا اسی طریقے سے پھلدار سائے دار درخت لگوا دیا، جانے آنے والے جب تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے، آپ کو بولے آپ کے لیے کوئی دعا کرے نہ کرے، آٹومیٹک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ہے ثواب جاریہ، یہ ہے صدقہ جاریہ۔
نمبر 2 او علم ينتفع به، یا نفع بخش علم چھوڑا۔ نفع بخش علم کے یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے علم سے نوازا، اللہ نے آپ کو علم سے نوازا، آپ نے قرآن کا حدیث کا ترجمہ انگلش میں کر دیا، ہندی میں کر دیا، بنگلہ میں کر دیا، اردو میں کر دیا، جو زبان آپ جانتے تھے آپ نے اس کا ٹرانسلیشن کر دیا، آپ نے کتاب لکھ دیا۔ یا دوسری صورت یہ ہے اللہ نے اتنا علم تو نہیں دیا ہے، اس سے کم ہے، آپ نے ٹیچر کا تدریس کا کام کیا، بچوں کو پڑھا لکھا کر کے اس لائق بنا دیا کہ آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا طالب علم، تھوڑا اور معمولی علم رکھنے والا، اپنے ٹیچروں سے سیکھ کر کے آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام عام کرتا ہے۔ میرے خوش نصیب وہ اساتذہ ہیں جنہوں نے ہمیں پڑھایا، ان سے پڑھ کر کے آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ نفع بخش علم ہے ان کے لیے، یہ نفع آپ نے بھی سیکھا پڑھا، دوسروں کو سکھایا، وہ آپ کے لیے نفع بخش علم ہے۔ یا پھر آپ نے اسٹوڈنٹ کا کھیت نہیں نکالا، تدریس کا کام نہیں کیا، درس نہیں دے پائے، اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے، آپ کتابیں خرید لیجئے، مفت میں لوگوں کو پڑھنے میں تقسیم کر دیجئے، جب تک آپ کی کتاب لوگ پڑھیں گے آپ کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، نفع بخش علم چھوڑا۔ اور تیسرا پوائنٹ جو ہمارے آپ کے لیے ہے، او ولد صالح يدعوه له، نیک اولاد اس نے چھوڑی، نیک اولاد چھوڑی۔ اسی لیے میں نے کہا تھا ہم سب ماں باپ کی دعا کریں، ماں باپ کی خیر کے لیے، برکت کے لیے، رحمت کے لیے اللہ سے بھیک مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے۔ او ولد صالح يدعوه له، جب کوئی نیک بچے اپنے ماں باپ کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں، اور وہ کون سی دعا کرتے ہیں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے اللہ میرے ماں باپ کے اوپر اسی طرح رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے میرے بچپنے میں میرے اوپر رحم فرمایا ہے۔ جب آپ کی زبان سے رب کی یہ دعا نکلے گی، عرش والا آپ کی دعا کو قبول کر لے گا، اور آپ کے ماں باپ اگر دنیا سے گزر چکے ہیں تو اس کے لیے، اور اگر دنیا سے نہیں گزرے تب بھی اس کے لیے۔ آئیے حدیث سن لیجئے، صحیح ابن ماجہ کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، اے میرے بھائی ایک وہ خوش نصیب انسان جنت میں جا چکا ہے، اگر مر گیا ہے جنت میں جا چکا ہے، اللہ اچانک جنت میں اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے، وہ آدمی کہتا ہے انا ھذا، یہ عمل تو میں نے کبھی کیا ہی نہیں ہے، کس کے بدلے میں اللہ نے جنت میں یہ درجہ میرے لیے بلند کر دیا؟ آواز آتی فیقول، کہا جاتا ہے لِاِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، یہ تو تیرے بچوں کے تیرے لیے استغفار کا نتیجہ ہے، تیرے بچوں نے تیرے لیے اللہ سے دعا مانگی تھی، یہ اسی کے بدلے میں تیرے لیے جنت میں درجہ بلند کیا گیا۔ کیوں؟ ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کہ اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرنی؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ابا حضور مریں گے، امی جان مرے گی تب اس کے لیے دعا کریں، نہیں، زندہ ہیں تب بھی دعا کرو، دنیا سے گزر چکے ہیں تب بھی ان کے لیے دعا کرو۔ اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کے لیے وہ دعا کرے، میرے بھائی ضرور دعا کرنا چاہیے۔ اور ایک وہ آدمی ہے، اور ایک خوش نصیب ہے جو اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو پاپی اور سیاہکار سمجھتا ہے۔ ہر انسان کو، اور ہر انسان ہم سیاہکار ہیں، پاپی ہیں، خطاکار ہیں، عیار و مکار ہیں، ہمیں تو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار اور اظہار کرنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ جب ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، تو یاد رکھیے گا اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ توبہ کرنے والا جب رب سے دعا کرتا ہے، توبہ کے ساتھ دعا کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ شورى کی آیت نمبر 25 اٹھائیے گا، دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ اللہ گناہیں معاف کر دیتا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ رب العالمین جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ میرے بھائی اس آیت کی تفسیر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح ترمذی کی حدیث ہے،
رسول اللہ نے فرمایا ایک گنہگار جب اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے دیکھو یہ میرا بندہ ہے، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ضرور ہے اور اس کا رب توبہ بھی قبول کرتا ہے اور نہیں توبہ کرنے پر گناہوں کی وہ سزا دینے والا ہے۔ اے میرے بندو، میں نے اپنے اس بندے کی توبہ کو قبول کر لیا اور میں نے اس کی دعا کو بھی قبول کر لیا، میں نے اس کی دعا کو بھی قبول کر لیا۔ پتہ یہ چلا کہ جب کوئی گنہگار جو اپنے آپ کو خطا کار سمجھتا ہے توبہ کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اس گنہگار کی بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے۔ اور ایک خوش نصیب آدمی ہے، اور ایک خوش نصیب آدمی ہے وہ مسلمان جو اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے خیر کی دعا مانگتا ہے، مگر ہم کو تو اپنے بھائی کی برائی بیان کرنے سے منہ بند ہوتا ہی نہیں ہے، بنا سانس لیے ہم دوسرے کی برائی بیان کرنے لگتے ہیں۔ میرے بھائی، دوسرے کی برائی ہم سب کو بیان کرنا چھوڑنے کی ضرورت ہے اور اگلے آدمی کے اندر کچھ اچھا ہی تو اس کو بیان کیا جائے۔ کیا ہے حدیث؟ صحیح الترغیب کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی دعوت المرء المسلم بظہر الغیب مستجابۃ، جب کوئی مسلمان اپنے مومن بھائی کے غائبانے میں پیٹھ پیچھے اس کی خیر اور بھلائی کی دعا مانگتا ہے تو وہ دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ صرف ہمارے بھائی کے لیے وہ قبول نہیں ہے، آگے رسول اللہ فرماتے ہیں ایسے دعا مانگنے والے کے سر کے پاس ایک مقرر فرشتہ ہوتا ہے اور وہ فرشتہ ہر دعا پر آمین کہتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے اے اللہ کا بندہ صرف تیرے بھائی کے لیے نہیں بلکہ تیرے لیے بھی یہ دعا قبول ہو، تیرے لیے بھی یہ دعا قبول ہو۔ پتہ یہ چلا اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کی اچھائی، اللہ اس کو برکت دے، اللہ اس کی صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہ رب العالمین اس کو دشمنوں سے بچا لے، اللہ بری نظر سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ اس کو عمر دراز۔ یہ دعائیں خیر ہے، یہ خیر کی دعا، اللہ اس کو مغفرت فرمائے، اللہ اس کے اوپر رحم فرمائے، یہ دعائیں خیر ہے۔ جب ہم اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی یہ دعا قبول ہوتی ہے، اور ہم جس بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں وہ بھائی کے لیے بھی یہ دعا قبول ہوتی ہے، اور فرشتے جو ہمارے اوپر مقرر کیا گیا ہے وہ فرشتہ اس پر آمین آمین کرتا ہے۔ جس کے لیے فرشتے آمین کہیں یقیناً اس کی دعا قبول ہوتی ہے، یقیناً اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ میرے بھائی، دعا کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں، یاد رکھیے گا ہمیں دعا مانگ کر کے اللہ سے نا امید نہیں ہونا ہے، دعا ہمیں مانگتے جانا ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں ہماری مانگی ہوئی دعا ضائع نہیں ہوگی، رائگاں نہیں جائے گی، برباد نہیں جائے گی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا، کہا کہ جب انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، گناہ کے لیے دعا نہیں مانگتا ہے، قطع رحمی کی وہ دعا نہیں مانگتا ہے، یعنی گناہ کے لیے اگر دعا مانگیں گے، مثال کے طور پر ایک آدمی دعا مانگتا ہے، چوری کے لیے نکل رہا ہے، یا اللہ میں آج فلاں کو لینے جا رہا ہوں، اللہ بچا لیجیے گا، میری حفاظت فرمائیے گا، یہ گناہ کی دعا ہے۔ ایک آدمی اللہ کی عبادت کے لیے نہیں، غیر اللہ کی زیارت کہہ لیجیے، فلاں جگہ بس پورے کے پورا بس ریزرو کر کے چلا، دعا مانگ رہا ہے، مزار پہ جا رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہ ہمیں وہاں تک حفاظت کے ساتھ پہنچا دے۔ یہ جو سفر 3 مسجد دنیا میں ہے، خانہ کعبہ، مسجد حرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس، یہ 3 جگہ انسان عبادت کی غرض سے سفر کرے گا۔ اس کے علاوہ کسی چبوترے کی طرف، کسی مزار کی طرف، کسی اولیاء کی طرف اگر سفر کرے گا تو وہ نیکی نہیں، گناہ ہے، دعا مانگ کے چلے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ گناہ کے لیے دعا کر رہا ہے، اللہ اس کی دعا کو یہ قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح قطع رحمی کے لیے، رشتہ کاٹنے کے لیے کوئی آدمی دعا کرتا ہے، یہ بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ نے فرمایا جب بندہ مومن دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کے 3 حالات ہوتے ہیں، 3 میں سے کوئی ایک
اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جب کوئی انسان فوراً دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا فوراً چاہے تو قبول کر لے اور اس کو دعا کا رزلٹ دکھلا دے۔ نمبر 2، اگر اللہ نے فوراً قبول نہ کیا، رب تعالیٰ سے آپ دعا مانگتے تھے، بڑی اچھی دعا مانگتے تھے، یا اللہ میرے لیے مال فراہم کر دیجئے، مہیا کر دیجئے، خانہ کعبہ کی زیارت کروں گا، عمرہ کے لیے میں جاؤں گا، حج میں جاؤں گا، اے اللہ میرے لیے اتنی استطاعت پیدا کر دیجئے تاکہ میں آسانی کے ساتھ عمرہ کر سکوں، حج کروں۔ یہ اچھی دعا ہے۔ اس طریقے سے خیر کی دعا مانگتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا اگر اس کی دعا فوراً قبول نہیں ہوتی ہے تو اللہ اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ میں نہیں کہتا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آخرت کے لیے اللہ اس کو ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ اور تیسری حالت یہ ہے اللہ اگر اس کی دعا کے مطابق اس کی مراد اگر پوری نہیں کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں کوئی بلا اور مصیبت ڈال دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے دعا کیا اللہ اے رب العالمین اگر میں اگلے سال تک صحیح سلامت رہا پورے مہینے کا روزہ رکھوں گا، اگلے سال محرم کا مہینہ آ جائے گا تو عاشورہ محرم کے 2 روزے ضرور رکھوں گا اللہ، اس قسم کا نیک آپ نے دعا کیا، لیکن اس سے پہلے ہی آپ کو موقع نہیں ملا یا تو دنیا سے چلے گئے، تو رسول اللہ نے فرمایا ممکن ہے اس دعا کے بدل میں کوئی بڑی مصیبت اللہ ڈال دے گا، کوئی بڑی مصیبت ڈالے۔ پتہ یہ چلا کسی بھی حالت میں دعا رائیگاں نہیں جاتی ہے، دعا برباد نہیں ہوتی ہے۔ جب رسول اللہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا، صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تب تو زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں گے تاکہ اللہ کے یہاں آخرت میں ہمارے لیے ایک توشہ ملے گا، ذخیرہ ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں خالص دل سے ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور ہم لوگوں کی دعا کو اللہ قبولیت کا درجہ عطا فرمائیے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔